بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے بسم اللہ کی ترکیب بھی کر لی تھی اور الحمدللہ علی نعمائہ شاملتی و آلائہ الکاملتی، اس کی بھی ترکیب ہو گئی تھی۔ اچھا، اب ترکیب کرنے کا مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جہاں یہ معلوم کرنا مقصد ہوتا ہے کہ کلمات کا تعلق آپس پہ کیا ہے، کون سا کلمہ کیا بن رہا ہے، ہاں جی۔ دوسرا یہ بھی معلوم کرنا مقصد ہوتا ہے کہ ان کا اعراب کیا ہے، ان کا اس کو مرفوع پڑھنا ہے، منصوب پڑھنا ہے، مجرور اور پھر کیوں پڑھنا ہے۔ تو اب ذرا ہم تھوڑا سا اجرا کرتے ہیں اعرابی لحاظ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ با کو مجرور کیوں پڑھا ہے؟ ہاں، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ با حرف جر ہمیشہ یہ مبنی بر کسر، یعنی یہ ہمیشہ مکسور ہوگا، مبنی ہے، تو اس کو بھی پڑھیں گے اس لیے۔ اچھا، اب آگے اسمی، اس کو کیوں مجرور پڑھا ہے؟ کیوں پڑھا ہے؟ یہ دیکھو نا، مجرور جو ہوگا تو مجرورات تو صرف دو ہیں، ایک مجرور یعنی جو اس پہ حرف جارہ ہوگا یا پھر وہ مضاف الیہ ہوگا۔ تو اس میں اس کو مجرور کیوں پڑھا ہے؟ بحرف جار کی وجہ سے اس کو کیا پڑھا ہے؟ مجرور، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس پہ ہم نے تنوین کیوں نہیں پڑھی؟ شابہ، کیا معنی تنوین ہے؟ مضاف ہونا۔ معنی تنوین کتنی چیزیں ہیں؟ چار چیزیں ہیں۔ ایک مضاف ہونا یعنی مضاف پہ تنوین قیامت آ سکتی ہے، مضاف پہ تنوین بلکہ قیامت کے بعد تو سب کی، مرنے کے بعد سب کی زبان جو ہے نا وربی ہو جاتی ہے، وہ تو بدرجہ اولا نہیں آ سکتی، ہاں جی۔ مضاف پہ تنوین، اس طرح غیر منصرف پہ تنوین، معرب باللام یعنی الف لام جس پہ داخل ہو اس پہ بھی تنوین، اور مبنی، یہ چار ہے جی موانع تنوین۔ کتنی ہیں چیزیں؟ چار۔ کون کون سی؟ الف لام، مضاف ہونا، غیر منصرف ہونا، اور باقی دارہ فعل اور حرف پہ بھی نہیں آتی کیونکہ یہ علامت اس کی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ تنوین ترنم آ جاتی ہے، ترنم آ جاتی ہے۔ باقی جو چار قسمیں ہیں وہ فرق، ٹھیک ہے۔ تو اسم پہ تنوین نہیں پڑھی کہ یہ کیا ہے جی؟ ٹھیک ہے۔ اب لفظ اللہ کو کیوں مجرور پڑا ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں حرف جار، اچھا کیوں پڑا ہے اس کو مجرور؟ یہ کیا ہے؟ لفظ اللہ کیا ہے؟ مضاف الیہ، کیونکہ اسم کو کیا بنا ہم نے؟ مضاف، اور یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ مجرور، ٹھیک ہے۔ الرحمن، اس کو کیوں مجرور پڑا ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں دیکھیں اس کے شروع میں حرف جار بھی نہیں ہے، مضاف بھی نہیں ہے، تو جار دینے والے تو دو ہی چیزیں ہیں نا، یا حرف جارہ ہوگا یا مضاف، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ حرف جارہ میں سے کوئی ہے حرف اور نہ ہی مضاف ہے، تو اس کو کیوں مجرور پڑا پھر؟ ہاں شاباش، یہ بات یاد رکھیں کہ اگر عامل نہیں ہے کسی کے شروع میں، عامل نہیں ہے، پھر بھی اس پہ دارہ کوئی اعراب آ رہا ہے تو پھر اس کا اعراب کیا ہوگا؟ تبعی۔ اس کا اعراب کیا ہوگا؟ تبعی اعراب ہوگا، تبعی اعراب تبعی ہوگا، یعنی تابع ہونے کی وجہ سے اس پر اعراب آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اعراب طبعی کی 5 صورتیں ہیں، کیونکہ تابع کتنے ہیں؟ 5، یعنی یا تو پھر وہ صفت ہونے کی وجہ سے اس پر وہ اعراب آ رہا ہوگا، یا بدل ہونے کی وجہ سے، یا تاکید ہونے کی وجہ سے، یا معطوف ہونے کی وجہ سے، یا عطف بیان یعنی بیان ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب دیکھو نا، الرحمن پر حرف جارہ بھی نہیں ہے، اس کے شروع میں مضاف بھی، کیونکہ اس کے شروع میں تو اس سے پہلے تو لفظ اللہ ہے نا جی، وہ موصوف ہے، مضاف نہیں ہے، تو اس کا اعراب کون سا ہے؟ پھر تبعی ہے۔ جب اعراب طبعی ہے تو اس کی تو 5 صورتیں ہیں، ان میں سے یہ کیا ہے؟ صفت، کیا ہے جی؟ یہ لفظ اللہ کی صفت ہے، اور موصوف صفت کا اعراب ہے۔ اسی طرح الرحیم،
اس کو کیوں مجرور پڑا ہے؟ اس کا اعرابی طبی ہے، یہ بھی صفت ہے کس کی؟ لفظ لہذا آپ نے یہ کہنا ہے نا کہ یہ دونوں مجرور ہے کس بنا پر؟ لفظ اللہ، اس میں جلالت کی صفت ہونے کی۔ اچھا الرحمن، شاہ صاحب اس پہ کیوں نہیں تنوین پڑی؟ الف لام ہے، شاباش۔ الرحیم کے آخر میں تنوین کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ جی، سمجھ آ گیا؟